خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کو بہتر صحت کی طرف مائل کرنے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ ڈے کے حوالے سے ہم آپ کی صحت کے بارے میں معلومات پہنچا رہے تھے۔ 3 مضمون آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ اب چوتھا مضمون اور 4th سبجیکٹ آپ کی سماعت کی نظر ہے۔ سماجی خدمت۔ ایسے افراد جو سماجی خدمت کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، دوسروں کے لیے خود کو وقف کر دیتے ہیں، صحت مند اور خوشیوں سے بھرپور زندگی گزارتے ہیں۔ اس طرح سے ایک طرف تو ایسے افراد کا معاشرے میں حلقہ احباب وسیع ہوتا ہے اور دوسری طرف لوگوں کی مدد کرنے سے قلبی سکون پاتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ مالی طور پر ہی کسی کی مدد کی جائے، بلکہ کسی سے ہمدردی کی 2 بول بولنا بھی نیکی اور سماجی خدمت ہے۔ روشن پہلو تلاش کریں۔ جدید تحقیق کے مطابق وہ افراد جو 100 سال کی عمر تک پہنچتے ہیں، ان میں ایک بات مشترک ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز میں روشن پہلو کو ترجیح دیتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ مشکلات پر بہت جلدی قابو پا لیتے ہیں۔ کیرلٹن یونیورسٹی اوٹوا کے نیورو سائنس کے پروفیسر ہیمک بیسمان کا کہنا ہے کہ ذہنی دباؤ ایک ایسے نفسیاتی کیفیت کو جنم دیتا ہے جو صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ انسان کے جسم کے اندر ایڈرینلین ہو اور کارٹیسول ہارمونز خارج ہوتے رہتے ہیں جو انسان کو کم وقت میں خطرات سے نمٹنے میں مدد دیتے ہیں، لیکن وہ افراد جو مستقل بے چینی تشویش کا شکار رہتے ہیں، ان میں یہ ہارمون خارج نہیں ہوتے یا بہت کم مقدار میں خارج ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں قلبی اور دماغی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی ڈیوس اور کیلیفورنیا یونیورسٹی سان فرانسسکو کی حالیہ تحقیق کے مطابق مراقبے کرنے سے خلیوں کی کارکردگی صحت پر مثبت اثرات رونما ہوتے ہیں۔ مراقبے سے خلیات کو صحت مند اور دیرپا توانا رکھنے والے انزائم ٹیلومرز کے سطح میں اضافہ نوٹ کیا گیا ہے۔ اس تحقیق سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ مراقبے براہ راست اس کی سرگرمیاں بڑھاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے کرنے والے شخص اچھی صحت اور لمبی عمر پاتے ہیں۔ مراقبے میں اسٹریس سے نمٹنے کی صلاحیت بھی بڑھتی ہے۔ یہ تبدیلیاں خلیات یعنی سیلز میں مدافعتی سرگرمیاں پیدا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے بیماریوں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ الزبتھ بلیک برن کیلیفورنیا یونیورسٹی سان فرانسسکو میں حیاتیات اور نفسیات کے پروفیسر ہیں اور ٹیلومرس کی تلاش اور تحقیق پر ایسوسیٹ پروفیسر سائیکیٹری اور اسسٹنٹ ریسرچ بائیو کیمسٹ جویلن اور پروفیسر آف سائیکولوجی آروین کے ساتھ شراکت میں 2009 میں نفسیات اور میڈیسن کا نوبل انعام حاصل کر چکی ہیں۔ ان کے مطابق انسانی خلیات یعنی سیل تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزرتے ہیں، اور اس تقسیم کے عمل میں کروموسوم بھی تقسیم ہوتے ہیں، اور ٹیلومرس نامی انزائم اس موقع پر ڈی این اے کے تسلسل کو برقرار رکھنے اور خلیے یعنی سیل کی تعمیر نو کا کام کرتا ہے۔ لیکن جب ٹیلومرس نازک حد تک کمزور ہو جاتا ہے تو خلیے کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن مراقبہ کرنے سے ٹیلومرس کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ بڑھاپے کی علامات۔ یاد رکھیں، بڑھاپا اور ادھیڑ عمر کے بعد درج ذیل مسائل عموماً پیش آتے ہیں، اس لیے ان علامات اور مسائل کے ظاہر ہوتے ہی محتاط ہو جائیں اور طرز زندگی بدلنے کی کوشش کریں۔ جسم میں چربی کا اکٹھا ہونا، غذا کا جزء بدن نہ بننا، عضلات کا کمزور ہو جانا، جسمانی لچک میں کمی ہونا، سانس روکنے کی صلاحیت میں کمی ہونا،
چوٹ لگنے کے امکانات زیادہ ہونا، خون میں کولیسٹرول کی زیادتی، بلڈ پریشر کا بڑھاؤ، شریانوں کی لچک میں کمی اور ہڈیوں کی کمزوری، ساخت میں خرابی کا وغیرہ کا ہونا۔ ذیل میں 20 ایسی علامتیں بیان کی جا رہی ہیں جو صحت مند جسم کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ بیمار جسم کی پہچان کے لیے بھی 20 علامتیں بیان کر دی گئی ہیں تاکہ ہر انسان اپنے جسم کا بغور جائزہ لے کر اپنی صحت اور تندرستی کا اندازہ کر سکے۔ صحت مندی کی 20 علامتیں: بھرپور نیند، صبح جاگنے پر پھرتی اور امنگ ظاہر ہو جانا، اسٹول باقاعدہ اور صاف بندھا ہوا آنا، بھوک کی نوعیت نارمل رہنا، تمام دن کے افعال اور مشاغل میں دلچسپی برقرار رکھنا، پیٹ چھاتی سے کم ہونا، نشیلی اور متحرک اشیاء کی خواہش کا پیدا نہ ہونا، دلی طور پر خوشی محسوس ہونا، روحانی طور پر مطمئن رہنا، بغیر تھکاوٹ کے کئی گھنٹوں تک کام کرنے کی صلاحیت کا ہونا، بڑھ چڑھ کر تعمیری کاموں میں حصہ لینا، خوش مزاج ہونا، چڑچڑا نہ ہونا، چہرے پر رونق اور طبیعت کا شاش وشاش ہونا، آنکھوں میں چمک اور بے خوفی کا نمایاں ہونا، چہرے پر مسکراہٹ رہنا، جسم میں ہمیشہ جوان ہمتی اور قوت کا احساس رہنا، ہر حال میں تعمیری نظریات رکھنا، تمام جسمانی افعال بآسانی انجام دینا، جسم صاف ستھرا اور بے داغ ہونا، بال اور جلد صحت مندی کی طرف مائل رہنا، تحمل مزاج ہونا۔ بیمار جسم کی 20 علامتیں، یعنی ذیل میں ایسی علامتیں بیان کی جا رہی ہیں جو بیمار جسم کی غمگاز ہوتی ہیں۔ بیمار جسم کے علامتوں پر ان کو جانا جاتا ہے: کسی میں جسمانی فعل کا غیر فطری ہونا، گہری پرسکون نیند کا نہ آنا، اسٹول پتلا یا گانٹھ دار آنا، بھوک کا نہ لگنا، افعال مشاغل میں بوریت، پیٹ بڑا ہوا ہونا یا موٹاپا ہونا، نشیلی اشیاء کی شدید خواہش رکھنا، انسان افسردہ اور مردہ دل رہنا، تھوڑا سا کام کرنے سے تھکاوٹ ہو جانا، تعمیری کاموں میں دلچسپی نہ ہونا، چڑچڑا پن غالب رہنا، چہرہ بے رونق اور سر درد رہنا، آنکھوں میں مردنی چھائے رہنا، چہرے پر افسردگی نمایاں ہونا، چہرے میں ہمیشہ نقاہت اور تھکاوٹ کا رہنا، مختلف وجوہ کی بنیاد پر تقریبی خیالات غالب رہنا، جسمانی افعال کو کرنے سے نفرت ہونا، جسم سے بدبو آنا اور چہرے پر داغ دھبے نمایاں ہونا، بال گرنا، جلد عموماً خشک رہنا، بہت جلد غصہ آ جانا۔ یہ علامتیں بیمار جسم کی علامتیں ہم نے آپ کو بتائیں۔ اب آپ اندازہ خود کر سکتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کون سی علامتیں ہیں، صحت مند جسم کی علامتیں ہیں یا بیمار جسم کی علامتیں ہیں۔ اگر آپ کے اندر کوئی علامت بیمار جسم کی نہیں ہے تو آپ بہت خوش قسمت انسان ہیں، اور اگر آپ کے جسم میں کوئی ایسی علامت پیدا ہو گئی ہے جو کہ بیمار جسم میں ہوتی ہیں تو ان کے لیے تحقیق کریں کہ کیا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی ایسی بیماری ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس کے علاج کرانا ضروری ہوتا ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے تو پھر یہ کہ اس کو دور کرنے کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اچھی زندگی گزارنے کے لیے اس مضمون کو دوبارہ بھی سن سکتے ہیں، اور صحت.com پر جو بھی صحت کے بارے میں مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جا چکے ہیں ان سے استفادہ حاصل کر کے بہتر صحت کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں اور اپنی عمر کو بڑھا سکتے ہیں۔